اچھا اس سے بھی بلندتر سطح ہوتی ہے جی سیاسی نظام. سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ وہ اسے سمجھ لیں کہ وہ ایک چھتری ہوتی ہے جس کے نیچے یہ سارے نظام ہوتے ہیں. امپیکٹ سب کا آتا ہے اس کے اوپر بھی, اور خشت اولی اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے تو چھت بھی ٹیڑھی ہی پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال چھت ہوتی ہے, بنیاد تو اور چھت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. چھت کے بغیر بنیاد بے مقصد چیز ہے, اور ان سارے نظاموں کو تحفظ دینے والا, اپنی چھتری کے نیچے رکھنے والا سیاسی نظام ہے. سب سے بالا تر, سب سے اوپر, سب سے یوں سمجھیے کہ جو تمدن کا ارتقاء ہوا ہے اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ پولیٹیکل سسٹم آتا ہے, وہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں ڈھونڈے سے بھی آپ کو قانون کوئی نہیں ملے گا, اصول مل جائیں گے. ایک اصول سورہ حجرات میں آیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب ہوا؟ وہی مطلب ہوا کوئی کام ایسا نہیں کرنا, کوئی قانون ایسا نہیں بنانا جو اللہ اور رسول کے کسی حکم سے متصادم ہو. اصل میں اسی آیت کی ترجمانی ہے جو ہمارے پاکستان کے آئین میں کی گئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا. یہ اس اصول کا یوں سمجھیے جو ایک آئینی کلاس کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو وہ یہی بنتا ہے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ. یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایک اصول یہ آ گیا. کچھ رہنمائی ہے جو سورہ نساء میں دی گئی ہے. پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اب یہ دیکھیے یہ ایک اصولی رہنمائی ہے, یہ کوئی قانون کی اس طرح کی تو صورت نہیں ہے کہ جیسے آپ کو آئلی قوانین دیے گئے, اس طرح کی تو بات نہیں ہے, ایک اصولی رہنمائی ہے. اور امانتوں سے یہاں مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں. یہ امانتیں وہ والی نہیں جو ہم کسی کے پاس اپنا سونا رکھوا دیتے ہیں, یہ وہ اس امانت کا ذکر نہیں ہے. اجتماعی ذمہ داریاں, وزیر اعظم کس کو بنانا ہے, صدر کس کو بنانا ہے, اے سی صاحب کس کو لگانا ہے, پٹواری کون بنانا ہے, تو یہ ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں. ہاں یہاں پہ ایک اصول تو آ گیا نا, یہ ذمہ داریاں کون دیتا ہے؟ تم. یامرکم, تم کو اللہ حکم دیتا ہے, تو یہ ذمہ داریاں تم دو گے. اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوگا, اب جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ تم کرو گے. ایک اصول یہ نکل آیا ہے یہاں سے, اسے ذہن میں رکھیں کہ اب اپوائنٹمنٹ امت کی طرف سے ہوگی جس کی بھی ہوگی, اور تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو کرتے ہوئے اسے مطلب حضور جیسا صادق امین نہ بھی ہو, لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں تو صادق امین تو ہونا, وہ اپنی ذمہ داری کا اہل ہو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اہلیت کا معیار کیا ہے؟ وہ طالوت کو بناتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ طاقت والا بھی ہے, علم والا بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دیتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت یوسف وہ امین بھی ہیں, یعنی اس امانت دار ہیں, ذمہ داری کو پورا ادا کرنے والے بھی ہیں, معتبر ہیں, اور حفیظ, اس کو سنبھالنے کا علم بھی رکھتے ہیں, اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کی ذمہ. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے وہ پانی پلایا بچیوں کو اور وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے تو بیٹی نے سفارش کی کہ اس کو نوکر رکھ لو. بہترین نوکر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. تو یہ چند 5-6 باتیں ہیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں. تو یہ ہے وہ معیار کہ جو کسی کو کسی ذمہ داری پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہے, اور یہ بدل جائے گا. اب آپ نے کسی کو جج لگانا ہے تو اس کا امین اور حفیظ ہونے کا مطلب کوئی اور ہوگا, اور آپ نے کسی کو کسی وہ آٹا پیسنے والی چکی کے اوپر اگر مامور کرنا ہے تو اس کے امین اور حفیظ ہونے کا مطلب اور ہوگا, اور علیم ہونے کا مطلب اور ہو جائے گا. تو جو جس ذمہ داری پر بیٹھا رہے ہو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے, اس کی قابلیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے, اس کی اہلیت بھی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری بات کیا آئی؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو. اچھا, اس عدل کی پھر اور بھی تشریح آئی ہے کہ عدل کس درجے میں کرو. کسی کی محبت تمہیں عدل کے رستے سے نہ ہٹا دے, اور کسی کی نفرت تو بھی وہ بھی نہ ہٹا دے. یہ سورہ نساء, سورہ مائدہ دونوں میں یہ بات آئی ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ نساء میں اللہ کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ, قوام
بالکل انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے ہی خلاف فیصلہ کرنا پڑ جائے، یا اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑ جائے، یا اقربین کے خلاف کرنا پڑ جائے، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف جا رہا ہے وہ غنی ہو۔ امیر سے بھی تو بندہ ذرا ڈر کے نہیں کرتا نا کہ بھئی تعلقات خراب ہو جائیں گے، کل بہت سارا کام وہ کر کے دیتا ہے تو وہ سارے مطلب چرخہ لگ جائے گا، پھر اس کے بعد تو تعلق ہی ختم ہو جائے، تو اس سے بھی نہ پرواہ کرو اس کی۔ اور فقیر سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، اوپر سے یہ فیصلہ بھی اس کے خلاف چلا گیا تو سوا ستیاناس ہو جائے گا اس کا۔ واللہ اولیہما، ان دونوں سے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تم نہ امیر کی فکر کرو نہ غریب کی فکر، اللہ کی فکر کرو۔ لہذا کسی کی محبت، کسی کی طرفداری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم قول حق نہ کہہ سکو، انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، انصاف کے مطابق فیصلے کرو۔ اور سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے اگلی بات کہی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل سے کام لو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ خاص لینتھ کی داڑھی اور خاص وضاقتہ وہ تقویٰ کا ظاہر ہے۔ تقویٰ کی روح یہ ہے کہ تم عدل کو مضبوط پکڑ لو، یہ شان ہے۔ تو نہ کسی کی نفرت تمہیں عدل سے ہٹائے، نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے جو ہے وہ منعرف کرے، پوری ثابت قدمی سے عدل پر قائم رہو۔ حضور کو بھی یہی حکم ملا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہی حکم امت کو بھی آ گیا کہ عدل کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ ہے کہ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں ہی کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے۔ تیسری رہنمائی یہ ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم کسی شے میں تنازع میں پڑ جاؤ۔ یہ نزع ہوتی ہے نا، جب کھینچ کے روح نکالتے ہیں، یہ نزع ہے۔ اور جب کھینچا تانی شروع ہو جائے، میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں، تو یہ تنازع ہے۔ تو جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، یعنی اختلاف رائے ہو گیا، میرا موقف اور ہے، دوسرے کا موقف اور ہے، تو اب فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اب قرآن اور سنت کے کرائٹیریا پر پرکھ لو، جس کا موقف اس کے قریب تر ہو اس کی طرف وہ فیصلہ کر لو۔